الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران. آل عمران جو سورت ہے اس کے مختلف کلمات کی تفسیر حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمائی ہے. تو پہلے تو چند مفردات کے معنی فرماتے ہیں توقاتن و تقیتن واحدتن. قراد حکائی ہے یہ قرآن کریم کی آیت میں توقاتن ہے. قرآن کریم فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا. تقاتن ہے تو تقاتن جیسے اسی پر لیا جائے تقاتن و تقیتن واحدتن. بتانا یہ کہ توقات اور تقیہ دونوں کا معنی ایک. قرآن کریم نے فرمایا مومنین کافرین کو مومنین اللہ کو چھوڑ کر کافرین کو اپنا حمایتی نہ بنائے. کیسا واضح حکم موجود ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اور اس جگہ پر ہے من دون اللہ. سمجھ گئے؟ مومنین کو چھوڑ کر مومنین کو اپنا حمایتی بنائے. مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حمایتی مددگار نہ بنائے. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. اور جس نے ایسا کر لیا کہ مومنین کو چھوڑا کافرین کو لے لیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے فلیس لہم من اللہ فی شیء، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ حمایت نہیں ہے نا. مگر قرآن نے بعد میں ارشاد فرمایا الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے خوف محسوس کرو اور ان کے شرر اور ضرر سے بچنے کے لیے ان کی کچھ حمایت لے لو اور محبت کا اظہار بظاہر کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. الا ان تتقوا منهم تقا. سمجھ بیٹا؟ تو تقاتن و تقیتن دونوں کا معنی ایک آتا ہے. واو قافیہ اس کا مادہ ہے بچنے کے معنی ہے کہ نہیں. مگر یہ بھلا محبت بظاہر ہونا چاہیے، جو میلان قلب ہے وہ نہیں. اگر میلان قلب ہے تو اور ظاہر کیا کچھ کہ ایسے مل لیتے ہیں ہے حقیقت میں، تو قرآن نے آگے فرمایا وَيُحَذِّرُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. سمجھ گئے؟ بس سمجھ بیٹا. تو بتانا گیا امام بخاری کو تتقوا اور تقاتن و تقیتن واحدہ. سر برد وہ ہے نا، وہ جو آیت کریمہ پڑھی پہلے گزری کیا ہے وہ قرآن کریم فرماتا ہے مثلہم کا مسئلے سر. کیا پورا پڑھو. ارے سروں کا مانا بٹن کرنا چاہیے. فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو انسان دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے ان کی مثال اور کہاوت ہے. کیا کہاوت ہے بیٹا؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے ان کی مثال اس کھیتی والوں کی طرح ہے جس کھیتی میں پالا پڑ گیا. کھیتی کو پالا نہیں پڑا، کھیتی میں پالا پڑا. تو زید سے پالا پڑنا الگ ہوتا ہے نا، اور
کھیت سے پالا پڑا نہیں، کھیت میں پالا پڑا. سے اور میں فرق ہے بیٹا. ارے نہیں پالا بھی نہیں سمجھتے، پالا پالا نہیں سمجھو سین، پالا سمجھ نہیں پالا وہ نہیں ہوتا بیٹا. بہت گلن کی ٹھنڈ ہے نا، جس میں بالکل ٹھٹرن ہوتی ہے، جس میں کھیتی تک ٹھٹر جائے، وہ ہے پالا. ارے پچھلے مہینے میں دیکھا آپ نے کیسی ٹھنڈک پڑ رہی تھی کہ بالکل جیسے کہ برف گر رہا ہے. برف نہیں گر رہا، جیسے برف گر رہا ہے، اسے بولتے ہیں بیٹا پالا. بالکل پالا پڑ رہا ہے. سنیں تو کسی سے پالا پڑنا اور کسی میں پالا پڑنا الگ ہے. اردو دا ہونا آپ لوگ تو ہے نا. وہ جو کم وقت کی جس کی عبارت ہے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، مٹی میں ملنے والا ہوں، جو اس نے لکھا ہے تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے. تو اس کی لوگوں نے تعبیر کی کہ مطلب یہ ہے کہ میں اس حیات ظاہری سے جانے والا ہوں اور میں مٹی سے ملنے والا ہوں. تو آج حضور مٹی سے ملے ہیں کہ نہیں اپنے قبر انور میں؟ ارے حضور مٹی سے ملے ہیں کہ نہیں؟ سنیں میرا مراد یہ کہ مٹی سے ملنے والا ہوں. سمجھے؟ اب یہ بتاؤ کہ کیا کھا جائے اس بدبخش کے لیے کہ مٹی سے ملنا الگ ہے اور مٹی میں ملنا الگ ہے. دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہو گیا، معنی بدل گیا بیٹا، ہے نا. تو ایک ہے کھیتی میں پالا پڑنا، یہ الگ ہے، اور کھیتی سے پالا پڑنا یہ الگ ہے. کھیتی سے پالا پڑا کہ نہیں؟ کیا چھٹی میں گھر چلے گئے، کیا کر رہے تھے؟ کیا کرا بھائی پوچھو. آج کل تو کھیتی سے پالا پڑا ہے، تو یہ کھیتی سے پالا پڑنا ہے. اور یہ جو ہوا چلے گی یہ کھیتی میں پالا پڑنا ہے، معنی الگ الگ ہے. بات سمجھئے. مثل الذین ينفقون ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں کہ پالا ہو. پالا سمجھے بیٹا وہی ٹھٹرن ہو. اصاب حرث قوم ظلموا انفسهم، اور وہ اس قوم کی کھیتی میں پہنچ گئی جس قوم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکت کو، کھیتی کو برباد کر دیا. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. تو بیٹا سر کا معنی فرق ہے. شفا حفرہ، شفا حفرۃ. قرآن کریم نے اہل مدینہ کے جو حالات تھے ان حالات کو بیان فرمایا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے اے لوگوں، تو اوس و خزرج دونوں قبیلوں کی جنگیں بڑی مشہور تھیں، اور دونوں قبیلے ہمیشہ دست بگریباں رہتے تھے. ان کے قتل و قتال کی پوری تاریخ تھی جس میں انہوں نے اپنے کو ہلاک کر دیا تھا، اور عالم یہ تھا کہ بس بالکل یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے جان لیوا تھے. اسلام آیا، اسلام نے ان کے دلوں میں محبت اور مودت پیدا فرمائی. قرآن کریم نے اسی کا بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا کہ آیت کریمہ ہے کون سی؟ لقد من اللہ علیکم. آج تمہیں سر میں درد ہے ورنہ میں خود پڑھ دیتا ساری آیتیں. تم نہیں پڑھ پا. چوتھے پارے کے بالکل دوسروں کو شروع بھی پڑھو. لقد من اللہ علیکم، دوسرا پارا، چوتھے پارے کے دوسرے رکوع کو پڑھیے. اذ کنتم عادان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. یہ ہے نا اس آیت اس سے پہلے تھوڑا پڑھو، میں چاہ رہا ہوں کہ شروع سے بتا دوں. ہاں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا اذ کنتم عادان. یہ ہے نا، اے لوگوں اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جدا جدا مت ہو جاؤ.
ہے نا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ عَادًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے. تم بھائی بھائی ہو گئے، ہے نا. یہ نہیں ہے کہ نبی اور امتی بھائی بھائی ہو گئے. مخاطب جو ہے وہ امت مسلمہ ہے. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے لوگوں تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ ہے، یہ نہیں فرمایا قرآن نے فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، للنبی نہیں ہے، إِخْوَانًا آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، ہے نا. یہ کہتے ہیں نا قرآن فرماتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں. تو حضور بھی تو بھائی ہیں، حضور بھی تو مومن ہے، وہی بھائی ہو گئے. اللہ اکبر کبھی کا دیکھ لو بیٹا، یعنی حضور کو لانا ہے یا یہاں اٹھ کے وہاں جانا ہے. ایک ہوگی بیٹا. حضور کو نیچے لانے کا جذبہ ہے یا اپنے کو مقام کو بڑھانے کا جذبہ ہے. دونوں جذبے یہ نہایت ہی غیر پسندیدہ اور نہایت ہی خطرناک جذبے ہیں. یہ قرآن کریم نے جو فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، فاصلحوا میں جو خطاب ہے یہ امت محمدیہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضور جو مومن ہے وہ مومن اس معنی کر نہیں جیسے ہمارا ایمان، کہاں حضور کا ایمان اور کہاں ہمارا ایمان، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جب مومن بولا جاتا ہے تو اس سے مراد امتی ہوتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ قیامت میں تم کو آزمایا جائے گا، ہے نا، اور کہا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ما علمک بہذا الرجل فیقول المومن هو رسول اللہ. تو مومن کہیں گے وہ اللہ کے رسول ہے. مومن کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہے. سنہرے مومن کہے گا هو رسول اللہ، مومن کہے گا. تو یہ کیا ہے، مومن سے مراد حضور ہے. حضور کہیں گے وہ رسول ہے نہیں. یہاں پر بھی دیکھو مومن کا اطلاق جو ہے یہ امتی ہوگی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم بالکل آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. تم فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا دیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر تھے. بالکل کنارے سے مراد کے مرے نہیں اور جہنم میں گئے نہیں. سنے فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم سے نجات عطا فرمائی. فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو بیٹا یہ جو ہے نا عَلَى شَفَا حُفْرَہ، شفا حفرہ، تو شفا کے معنی آتا کنارہ، تو شفا حفرہ کے معنی جہنم کا کنارہ. تو علامہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ جیسے بولتے ہیں شفا الرقیہ، شفا الرقیہ، رقیہ میں کے معنی آپ پہلے گزر چکے ہیں، بغیر منڈھیر والا کنواں، رقیہ. غزوہ بدر میں اس کا ذکر آیا ہے نا. تو شفا رقیہ کا معنی کنویں کا کنارہ. جیسے کنواں ایک گڑھا ہوتا ہے اور اس کا جو کنارہ ہوتا ہے اسے شفا بولتے ہیں. ایسی شفا حفرۃ من النار، جہنم کا جو گڑھا ہے اس کا کنارہ. بس مطلب بیٹا فرماتی ہے مثلا شفر رقیہ، شفا حفرہ ہے نا کنویں کی مینڈر کی طرح، وہ ہوا حرف ہوا اور وہ اس کنویں کی مینڈر ہے. تبوئ المؤمنین، تبوئ، قرآن کریم فرماتا ہے اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم. اس میں بیٹا اللہ تعالی نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوہ احد کے نکلنے کے وقت میں جو حضور نے مسلمانوں کے دستے اور مورچے قائم فرمائے تھے، ہے نا، کوئی جانب میمنہ میں، کوئی جانب میسرہ میں، ہے نا، کوئی مقدمہ، میں نے بتایا تھا آپ کو. تو قرآن کریم نے اسی کی حکایت بیان کی ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ وَإِذْ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ خود اپنے کاشانے سے نکلے. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ مومنین کو دستے، مومنین کے دستوں کو قتال کے لیے مورچوں پر قائم فرما رہے تھے. کیا
مومنین کے دستوں کو فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا تبوئ کا معنی تتخذ معسکرا، آپ ان کو دستے کی شکل میں قائم فرما رہے تھے. والمصفم الذي له سیما بعلامۃ او بصوفۃ، قرآن کریم فرماتا ہے جب آپ اہل ایمان سے کہہ رہے تھے کہ کیا فرما رہے تھے اہل ایمان سے؟ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اے لوگوں، کیا تمہیں مومنین سے کہہ رہے تھے کہ اے مومنین کیا تمہیں یہ کافی نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد 1000 فرشتے نازل کر کے کر دے؟ یہ کہہ رہے تھے ان سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد فرماتی، تو اللہ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، ہم مدد کریں گے. ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مصومين. کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور وہ تمہارے پاس اچانک آ جائیں تو ہم تمہاری مدد کریں گے 5000 فرشتے بھیج کر. مصومین اس حال میں کہ ان کے علامت ہوگی، وہ علامت والے ہوں گے. مصومین، تو مصومین میں مصوم کی جمع ہے. مصوم کسے بولیں گے؟ تو فرمایا مصوم وہ جس کے لیے کہ علامت ہو، ہے نا لہو، جس کے لیے شناخت ہو کسی علامت سے یا کسی اون وغیرہ سے، اور مکان جو بھی علامت ہو، علامت والے کو بولتے ہیں مصوم. ربیون قرآن کریم میں فرمایا، کیا فرمایا؟ ربیون. کیا بیٹا، کیا کون سے کریمہ ہے؟ فرقان. پھر بھی احمد رضا ہی بولیں گے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. کیا پڑھا میں نے شروع میں؟ کونو ربانیین، اے لوگوں اللہ والے ہو جاؤ. کونو ربانیین، ربانی کی جمع ہے، اللہ والے ہو جاؤ. کونو ربانیین، کیا بولا؟ اللہ والے ہو جاؤ. سمجھے؟ کسی مرشد کامل کا دامن تھام کر اللہ والے ہو جاؤ. ایک بات یہ ہوئی کہ جانا ادھر ہی ہے، اللہ والے ہو جاؤ، ہے نا. یہ رائے شریعت و طریقت اللہ والا بنانے کے لیے ہوتی ہے. لیکن وہ جو آج کل کر رہے ہیں، اپنے لیے سجدہ کراتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اپنے کو بالکل اللہ کا بندہ ہونا کم اور اس کا مرید ہونا یہ زیادہ اہمیت کا حامل لوگوں کی نظر میں ہو جاتا ہے. وہ نہیں بیٹا، کونو ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ. کونو ربانیین، کونو. اب بیٹا ربانیین یہ ربانی کی جمع ہے. ربانی میں نون جو ہے رب کی طرف منسوب ہے، ربانی. تو اصل میں ربی، اور نون جو ہے نون یہ مبالغہ کے لیے زائد کیا گیا ہے. الف نون ربی ہے تو ربانی، الف نون کا اضافہ یہ زیادتی ہے معنی کے لیے. خوب اللہ والے ہو جاؤ ربانی کی. فرماتے اس کا واحد الجمیع ربیون. اور اچھا نہیں، ربیون یہ تو ربانی تفسیر کر دی میں نے آپ کو. ایک جگہ پر ربیون ہے کہ وَكَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. وَكَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے قتال کیا. وَكَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ. ربیون یہ فاعل قاتلہ کا. کتنے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے قتال کیا. فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فرماتے ہیں تحسونهم اي تستأصلونهم قتلا. قرآن کریم فرماتا ہے لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. یہ بیٹا غزوہ بدر کا غزوہ احد کا بیان ہے
اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اذ تحسونہم باذنی، جبکہ تم ان کو تہس نہس کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. غزوہ احد میں اول مرحلہ میں مسلمان غالب آ گئے تھے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. ملا بیٹا کہ یہاں تک کہ تم نے پھسل گئے اور تم نے بزدلی کی، وہ جو موٹر چھوڑ کر چلے گئے تھے. پڑھا آپ نے تو تحسونہم کا معنی احساس کرنا نہیں ہے، تستأصلونہم، بولو ان کو تہس نہس کر رہے تھے جیسے قتل کر کے. غزن جواحد و غازن، بولو اس کا واحد غازی ہے. بڑو بیٹا محمد رضا. غزن وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او ماتوا غزا لکان پورے یاد کریں پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم لو کانوا او لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وزیر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول نہیں رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اب بیٹا اس میں قرآن نے یہ فرمایا کہ جب اہل ایمان اللہ تعالی کی راہ میں نکلتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو یہ کافر یہ کہتے ہیں ارے بھائی کیا بتائیں نہ جاتے اور نہ ہی جناب وہ قتل کیے جاتے، کاش ہمارے پاس رہتے تو یہ سلامت رہتے. کیا کاش اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو سلامت رہتے. کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ان کی دلوں میں حسرت پیدا ہو جائے. قرآن کریم فرماتا ہے اے لوگوں ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں، ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا او کانوا غزا. یہ غزن جو ہے غازن کی جمع ہے. کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کاش ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. ذالک لیجعل ذالک حسرۃ فی قلوبہم. لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. سمجھیے بیٹا سلک تو وہ دیکھو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا. ہے نا؟ فرماتے ہوتا کیا تھا بیٹا جب یہ حکم دیا کہ زکات دینا ہے اللہ کی راہ میں تو کہتے تھے معاذ اللہ یہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ قول سن لیا اور ان قریب جو جیسے تم کہہ رہے ہو ہمارے فرشتے ہمارے حکم سے تمہارے کہے کو اور تمہارے اگلے کرتوتوں کو جو انبیاء کرام کا ناحق قتل کرنا ہے اس کو لکھ رہے ہیں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. ہے نا؟ آگے ہے ونقول ہم کہیں گے قیامت میں ذوقوا عذاب الحریق. ایک بات بتا دوں قرآن کریم نے فرمایا وقتلهم الانبیاء، ان کے انبیاء کے قتل کرنے کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. یہ حکایت حال ماضیہ ہے. جیسے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ اب فرماتے نہیں ہیں، فرمایا عرض کیا
تو یہ حکایت حال ماضیہ ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ وقتلہم الانبیاء بغیر حق. انبیاء کا قتل تو ہم جب بھی ہوگا نہ حق ہی ہوگا. تو قتلہم الانبیاء اتنا کافی ہے. لیکن ساتھ میں قرآن نے بغیر حق بھی فرمایا. حالانکہ بیٹا قتل انبیاء جو بھی ہو جب بھی ہوگا نہ حق بھی ہوگا. تو بغیر حق کا اضافہ فرمایا قرآن نے یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا قتل کرنا ناحق ہے. کیا نہیں سمجھا کیا؟ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کیا؟ تو یہ بھی ان کے اعتقاد کی حکایت ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قتل کرنا ہمارا ناحق. اچھا تو سنکتبو کا مانا سنحفظ، ہم ان کے کرتوتوں کو محفوظ کر رہے ہیں. نزلاً پڑھی بیٹا وسیم ایک تو پڑھ دو. نزلاً من عند اللہ. قرآن کریم نے اس سے پہلے اہل ایمان کے لیے جنتوں کا وعدہ ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اس میں ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ. ہاں وما عند اللہ خیر للابرار. ماشاء اللہ آخر تو پڑھی یہ آگے یہ اس سے پیچھے پڑھے. ہاں پھر اسے پڑھ لیں آخر ہو اور شروع ہو. ماشاء اللہ ہاں یہیں پر شروع یہیں پر آخر. سنو بیٹا نزلا من عند اللہ. اللہ نزلا من عند اللہ اللہ کی طرف سے مہمانی. آپ نے پڑھا ہے کہ نزول کا معنی وہ کھانا جو مہمان کے لیے تیار کیا جائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا. وہیں پر علامہ نصفی نے لکھا ہے کہ نزول کے معنی موعد للضیف، جو بھی کھانا مہمان کے لیے تیار کیا جائے. اس سے معلوم ہوا ہمارے ساتھ مہمان کے لیے کھانا تیار کرنا پڑتا ہے. کھانا بنتا ہے وہ الگ بات ہے نا. ارے مہمان کے لیے کھانا بنتا ہی نہیں ہے، بنتا تو روزانہ ہے نا. کہتے کیا بات ہوئی اور سالے کیا بات؟ تو ارے مہمان آ رہے ہیں ان کی تیاری کر رہے ہیں. بولے تیاری ہوتی ہے مہمان کی ہے کہ نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. اچھا نزول کے معنی ثواباً فرماتے ہیں وہ یجوز ہو وہ منزلا من عند اللہ، تمہارا ثواب. اور ایک یہ بھی جائز ہے کہ نزول سے مراد وہ ہو جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے تیار کیا گیا ہو. منزل کا معنی اتارا ہوا نہیں ہے. یہ ایسے جیسے کہا تھا انزل تو میں نے فلاں کو اپنا مہمان بنایا. تو انزل تو کا معنی یہ نہیں کہ میں نے فلاں کو اتارا. اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے اس کو انزل تو میں نے اس کو مہمان بنایا، اسی سے نزول ہے. تو مانا ہوا وہ کھانا جو کہ مہمان کے لیے تیار کیا جائے. والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. اس سے شروع قل اونبئکم قل نہیں، اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے اس سے پہلی آیت کریمہ پڑھو. ہاں مولانا احمد رضا جلدی پڑھنا بھی کو ہے. نہیں تو بہت آخر میں شروع میں سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں ہے یہ.
ہاں زینا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. کتنی جامع آیت مبارکہ. قرآن فرماتا ہے لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. زینا للناس حب الشهوات, شہوتوں کی محبت. زینا تزئین کا معنی ہوتا ہے آراست, ظاہر میں بالکل آراستہ و پیراستہ کر دینا. زینا للناس حب الشهوات, شہوتوں کی محبت. شہوتیں کیا ہیں؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب, اور تہ پر تہ لگے ہوئے سونے اور چاندی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة, بولو یہ والقناطیر المقنطرہ کا بیان ہے من الذهب والفضة, اور تہ پر تہ لگے ہوئے سونے اور چاندی. ارے یہ کس کا بیان ہے؟ یہ شہوات کا بیان ہے, شہوات کا. زین للناس حب الشہوات, شہوات کیا؟ من النساء, عورتیں. والبنین, بنین نہیں سمجھتے ہو بیٹے. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة, اور تہ بتہ لگے ہوئے سونے چاندی. والخیل المسومہ, اور علامت والے گھوڑے. تو بیٹا علامت والے گھوڑے سمجھ گئے؟ آگے والانعام والحرث, اور جانور اور کھیتی. لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ جتنا بھی کچھ ہے یہ سب دنیا کا سامان ہے, آخرت میں کچھ ہی کام آنے والا نہیں ہے جبکہ اعمال صالحہ نہ ہو. تو امام بخاری علیہ رحمہ کو والخیل المسومہ کی تفسیر بیان کرنا ہے. اس میں خیل مسومہ سے مراد کیا ہے؟ تو بیٹا ایک بات بتاؤ کہ گھوڑے جو تھے وہ کئی اعلیٰ قسموں کے ہوتے تھے. ماشاء سب کے چاری پیر ہوتے ہیں گھوڑوں کے, لیکن علامتیں ہوتی تھیں کہ جن علامتوں سے پہچان لیا کرتے تھے یہ گھوڑا کس نسل کا ہے اور یہ گھوڑا کس کام آنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے بھائی گھوڑوں کی بھی قسم ہوتی تھی مولانا صاحب, جیسے اسب تازی فرمایا ہے شیخ سعدی نے کہ میدان جنگ میں اسب تازی کام آتا ہے نا, یہ گاؤ اور گدھے نہیں. اللہ کبیرہ. گدھے اور گایوں سے اس دور میں جنگیں جیتی جا رہی ہیں, پہلے دور میں نہیں. ارے یہ گائے اور میدان جنگ میں, گدھا اور میدان جنگ میں. اب تو گدھا گائے لیے گھوم رہا ہے, حالانکہ گائے اور گدھے دونوں کام کریں گے جنگ میں. تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ اسب تازی کام آتا ہے. اسب کا ماتا نہیں کہا, اسب تازی وہی بیٹا نسلیں ہوا کرتی تھی. تو اسب تازی یہ بہت فرتیلا اور بہت تیز رفتار گھوڑا ہوتا تھا جس کو فارسی میں اسب تازی کہا جاتا ہے. اسب تازی. تو یہ جو گھوڑوں کی نسلیں ہوتی تھی اعلیٰ قسم کے گھوڑے, بڑی بڑی قیمتوں کے گھوڑے ہوتے تھے. تو قرآن کریم فرماتا ہے والخیل المسومہ, اور ہم نے تمہارے لیے مزین کر دیے گئے وہ گھوڑے جو کہ نہایت خوبصورت اور نہایت ہی تیز رفتار ہے. وہ جو علامت والے ہیں کہ جن کی علامتوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ گھوڑا نہایت اعلیٰ نسل کا ہے. ملا بیٹا. اسی کی تفسیر فرمائی المطاہمہ. بولو المطاہمہ. الحسان, حسان خوبصورت کے معنی میں. مانا وہ گھوڑے کہ جو کہ علامت والے ہیں, تیز رفتار ہے اور خوبصورت ہے. وقال ابن جبیر وحصورا لا یأتی النساء. کہاں پڑھو بیٹا؟ اس سے پہلے پڑھو نا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا.
فنادت الملائکۃ وهم قائمون يصلون نہیں اللہ سے یوسف رسول یہ حیا کی صفت ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے. نبشرک بحیا مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. یہ حضرت عیسیٰ کی صفت نہیں، حضرت یحییٰ کی صفت ہے. ہم نے ان کو بشارت دی کہ زکریا کو ایسے بچے کی کہ جو بچہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرے گا. کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا اور سید ہوگا، وحصورا اور حصور ہوگا، ونبی من الصالحین اور نبی ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا. یہ بیان فرمایا. اب حصور کے معنی کیا ہے؟ حصور تو حسرہ کے معنی روکنا ہے. حصور فرماتے ہیں حصور الذی لا یأتی النساء، جو عورتوں سے دور رہے، جو لا یأتی النساء عورتوں سے دور رہنے والا، وہ حصور ہے. اور یہ صفت مدح ہے، لیکن صفت مدح تبھی ہے بیٹا کہ جب کہ قوت شہوانی موجود ہو اور پھر عورتوں سے دور رہے، تو یہ حصور ہے. ارے کیا مسئلہ نہیں سمجھے؟ کیا قوت شہوانی موجود ہو اور پھر عورتوں سے دور رہے، وہی حصور ہے اور وہی صفت مدح ہے. اللہ اکبر. لا یأتی النساء، اسی لیے لکھا ہے یہ میں معاملہ الى شہوات لکھا ہے، تب یہ صفت کمال ہے ہی نہیں تو نہیں بیٹا، تو حصول نہیں ہے وہ ہے. شاباش، مجھے خوشی ہوئی کہ فہم میں حصول نہیں ہے. سب سمجھ رہے ہے نا؟ ہاں، یہ قصور والا نہ ہو، حصور ہو، یہ صفت کمال ہے. وقال اکرمہ من فورہم، وہی بیٹا آیت کریمہ ہے نا، بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم، ہے نا؟ فوراً من غضبہم، بولو بالکل غضب میں، ان جوش انتقام میں بالکل ابلے ہوئے. کہاں پر ہوا؟ یوم بدر. وقال مجاہد، قرآن کریم فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہی ہے کہ یہ مرغی کو انڈے سے اور انڈے کو مرغی سے نکالتا ہے. کیا ایک تو معنی یہ ہوا، اور ایک معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نطفے کو انسان سے، تو یہ زندے کو مردے سے نکالنا ہوا، اور نطفے سے انسان کو، یہ مردے سے زندے کو نکالنا ہوا. دونوں معنی سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا یخرج الحی ای النطفۃ تخرج میتا ویخرج منها الحی. الابکار، قرآن کریم نے حضرت زکریا کو جب بشارت دی تو کہا رب اجعل لی آیا، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرو، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. تو بیٹا عشی اور ابکار دو لفظ ہے نا. تو عشی کا معنی آتا ہے دوپہر ڈھلنے کے بعد سے شام تک کے وقت کو عشی بولتے ہیں، اور صبح کے وقت کو جو ہے وہ بولو صبح صادق کے وقت سے لے کر کے وقت کو صبح کا جو وقت ہوتا ہے اسے ابکار بولتے ہیں. اس لیے فرمایا الابکار اول الفجر والعشی میل الشمس الى ان اراه تغربا. منه آیات محکمات هو الذی انزل علیک الکتاب، منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. پارا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے تیسرے پارے میں. اچھا ہاں سورہ آل عمران جو ہے وہ تیسرے اور چوتھے پارے میں. تو کچھ آیتیں بھی یاد کرو ہمارے ساتھ. اچھا سورہ یاسین شریف یاد ہوگی نہ یاد کر لینا. اور ایک بات یاد ہے سورہ یاسین شریف ہو سورہ رحمان حافظوں کو پکی یاد نہیں ہوتی ہے, غیر حافظوں کو بہت پکی یاد ہوتی ہے. انہیں تو وہی یاد ہے وہ بھی یاد نہ تو کیا بات نہیں. اور حافظ کو تو پورا قرآن یاد ہے, وہ یاد پکی نہیں ہے تب بھی کیا ہے. سنے کہ نہیں؟ ہاں تو یہ سورہ آل عمران میں قرآن فرماتا وہی اللہ جس نے تم پر کتاب نازل کی. قرآن کریم میں جہاں پر صیغہ اہل کا آتا ہے نا اس کا ترجمہ تم پر کرنا چاہیے, آپ پر نہیں, تم پر. اس لیے کہ وہ خطاب اللہ کی طرف سے ہے نا. تو خطاب جب من اللہ الی النبی ہوگا ترجمہ آپ پر نہیں ہوگا, من تم پر ہوگا. سمجھے؟ وہی اللہ جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی. من آیتوں محکمات ان میں سے محکم آیتیں ہیں. ان ام الکتاب وہی اصلی کتاب ہے کہ انہیں سے احکام اخذ ہوتے ہیں. وغیر متشابہات دوسری آیتیں متشابہات. تو متشابہات کا ایک معنی ہمارے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا یصدق بعضہ بعضا. متشابہ ہیں, مشابہ سے بنا ہے کہ بعض کی تصدیق کرتی ہیں. قرآن کریم میں کمال یہ کہ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور یہی من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اس لیے کہ انسان جب کلام کرتا ہے تو اس کا بعض کلام بعض کے مناقض ضرور ہو جاتا ہے, لیکن قرآن ہے کہ جس میں کوئی تناقض نہیں ہے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تو اختلاف کثیر پاتے. یہ تمہارا یہ. اور ایک متشابہات کا معنی کہ جس کی مراد معلوم نہیں ہے. مشتبہ ہے, واضح نہیں ہے. کیا مشتبہ ہے اور متشابہات. تو اب فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں, ابتغاء تاویلی, اس کی تعویل و مراد کی تلاش میں. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے الف لام میم سے مراد کیا ہوتا ہے. یہ مولانا صاحب الف لام میم سے مراد کیا ہے, الف لام را سے مراد کیا ہے, صاد سے مراد کیا ہے. تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فتنے کو تلاش کرتے ہیں, تعبیر کو تلاش کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور اس کی تعبیر اللہ ہی جانتا ہے. اب یہاں پر وقف تام کرو. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, وقف تام بس. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مبتدا یقولون آمنا به, یہ خبر ہے. کل من عند ربنا, اور راسخین فی العلم کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ راسخین فی العلم بھی تعبیر نہیں جانتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں آمنا به. ایک تو معنی یہ, اور ایک معنی یہ کہ اس کا عطف مانا جائے تو مانا ہوا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو ابھی اس تقدیر پر مانا یہ ہوگا کہ اس کی تعویل اللہ جانتا ہے اور راسخین فی العلم جانتے ہیں.
بس سمجھ گئے بیٹا. فرماتے ہیں منو آیت محکمات. آیت محکمات امام مجاہد نے فرمایا الحلال والحرام، بالکل واضح. وآخر متشابہات یصدق بعضہ بعضا، بعض کی تصدیق کرنے والا ہے. اس سے ہے نا ملا بیٹا. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ. یہ جو فرماتے ہیں حضرت امام بخاری، یہ ایسے جیسے اللہ نے فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس سے گمراہ نہیں فرماتا ہے مگر فاسقین کو. کیا مطلب کہ وہ لوگ جو ہیں، اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کی تعویل کو تلاش کرتے ہیں اور گمراہی کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو بنا سمجھ رہے کا قول وما یضل به الا الفاسقین. اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ گندگی ان پر فرماتا ہے جنہیں عقل نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو آیت متشابہات کی تعویل تلاش کرتے ہیں اور جو راسخین فی العلم ہے وہ کیا کہتے ہیں آمنا بھی. تو گویا کہ ان کی ہدایت اور بڑھ جاتی ہے. ان کی ہدایت یہی مراد ہے اس قول سے والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت یاب ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زیغ کے معنی ٹیڑھ، شک. ابتغاء الفتنہ، فتنہ کیا بیٹا المتشابہات. والراسخون فی العلم یقولون، والراسخون فرماتے ہیں یعلمون. کیا بتانا ہے امام بخاری کو کہ والراسخون کا عطف اللہ لفظ اس میں جلالت پر ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو معنی یہ ہوگا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یعلمون. اسی لیے فرمایا یعلمون. بولو والراسخون فی العلم تعبیر جانتے ہیں ویقولون آمنا به. حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. پڑھا اتنا پڑھا حضور نے. اور پھر کہا عائشہ جب تم ان کو دیکھو جو ان کی تعویل تلاش کرتے ہیں تو وہی ہیں یہ لوگ کہ جن کا اللہ تعالی نے نام رکھا ہے زائغون. بلا فاحذروہم، تو ان سے بچو. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حضرت مریم کو اور ان کی ذریت کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھوں گا. شیطان رجیم سے محفوظ رکھوں گا. کس کو؟ مریم کو اور ان کی ذریت کو. اب بیٹا شیطان رجیم سے محفوظ رکھوں گا میں، یہ فرمایا. اب یہ محفوظ رکھنے کے معنی کیا ہے؟ تو ایک معنی اس حدیث سے واضح فرمائے کہ پیدائش کے وقت میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کچوکے لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں عیسیٰ کو یا مریم کو اور ان کے اولاد ان کے بیٹے عیسیٰ کو شیطان رجیم کے کچوکوں سے محفوظ رکھوں گا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے کچوکے لگاتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے. اور پھر کہا چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو. اب اس حدیث کے تعلق سے ہمارے محدثین کرام نے فرمایا کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ ہر بچے کو شیطان کچوکے لگاتا ہے سوائے عیسیٰ اور ان کی والدہ کے، یہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے. اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ان کچوکوں سے محفوظ رکھا ہے. اس لیے حصر بالنسبت الی العام ہے، حصر حقیقی مراد نہیں ہے. اور یا قرآن کریم فرماتا ہے
کہ شیطان نے خود کہا تھا لأغوینہم اجمعین فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین الا عبادک منہم المخلصین. یہ خود بتا رہا ہے کہ بہت سارے بندے ہیں کہ جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ حضور نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح فرمایا تو سرکار نے یہ دعا فرمائی تھی اللہ ان کو اور ان کی ذریت کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھے. فرماتی ہیں کہ ابو ہریرہ حضور نبی کریم نے فرمایا ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے شیطان اسے کچو کے لگاتا ہے نا اس کی پیدائش کے وقت میں. فیستحل صارخا من مس الشیطان ایاہ، تو وہ چیختا ہے نا شیطان کے اس کو کچوکا لگانے سے، ہے نا بیٹا. الا مریم و ابنہا، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے. ثم یقول ابو ہریرہ، اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے تھے چاہو تو یہ پڑھ لو وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. چلو بیٹا پھر یہاں سے کل پڑھاتا ہوں.